السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، ہمارے شیخ رحمہ اللہ کو یہ آیت بہت پسند تھی، اور وہ عموماً ذکر فرمایا کرتے تھے کہ گناہ غلطی سب سے ہوتی ہے، سب انسان ہیں، اور جو ہے وہ ہم سب بشر ہیں۔ ہمارے لیے یہ غلطی ہونا کوئی برائی اتنی نہیں ہے جتنی کہ غلطی کے اوپر جم جانا، غلطی پہ ڈٹ جانا۔ تو وہ یہ کہتے تھے جتنے بھی اللہ والے ہیں، وہ جیسے ہی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے فوری طور پہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں، اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے جیسے کہ اگر آپ چلتے چلتے کہیں کسی گٹر میں یا گندگی میں گر جائیں تو کیا آپ وہیں بیٹھے رہتے ہیں کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ نہیں، آپ فوراً وہاں سے نکلتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، اور اس گندگی میں رہنا ہرگز پسند نہیں کرتے۔ یا پھر وہ مثال دیتے تھے کہ جیسے کہ کوئی مچھلی اگر پانی سے نکل کے باہر آ جائے تو وہ کس طرح تڑپنا شروع ہو جاتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ واپس پانی میں چلے جائے، اور جب وہ پانی میں چلے جاتی ہے تو نہ صرف یہ اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، بلکہ وہ جو پانی سے نکلنے والی کیفیت کی وجہ سے اس کو مزید اس پانی کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ پانی سے دوری جو ہے وہ کیسی تھی۔ وہ یہ فرماتے تھے بالکل اسی طریقے سے جو ہے بندہ مومن کی حالت ہوتی ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ اگر اس سے کوئی فحش کام ہو جائے یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو ذکر اللہ، یعنی اس کے بیچ میں نہ وا آیا بھاؤ، نہ فا آیا ہے، نہ ثم آیا ہے۔ عربی کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کے اندر اس کا کانسیکوینس ساتھ لکھا ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ثم یا فا کا اضافہ ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے یہ کام کیا، اور اس میں ثم زیادہ ٹائم کا فرق ہوتا ہے اور فا تھوڑے سے ٹائم کا فرق، لیکن اس میں کوئی ٹائم کا فرق ہی نہیں ہے۔ ذکر اللہ، فوری طور پہ رجوع کیا اللہ کی طرف، یعنی کہ اپنے نہ صرف یہ کہ گناہ پہ اصرار نہیں کیا، بلکہ فوری طور پہ جو ہے وہ اس گناہ کو ترک کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے دوبارہ۔ تو بندہ مومن کی یہی صورت حال ہے کہ جیسے ہی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اینڈ وی آل آر ویری مچ اویئر آف آر فالٹس، اور ہم سے کبھی کبھی بہت غلطی ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم اگر اپنا فون یوز کرتے ہوئے یا اگر کوئی اور کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو ہمیں اس پہ اصرار بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور فوری طور پہ اس کو ترک کر کے اللہ کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر آگے بشارت دی ہے اگلی آیت میں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور باغ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری طرف یہ بشارت بھی موجود ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دھیان اپنے دل میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔